بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر, شکریہ اور پرورش کا مصنف, پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر. اور آج میرے ساتھ ہیں وہاب شاہ بخاری, اور اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان سائنس کلب میں. جب ہم پاکستان سائنس کلب میں ہوتے ہیں تو عام طور پہ پھر ہم سائنس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر سائنس کا شوق پیدا ہو. تو وہاب جو ہیں وہ پاکستان سائنس کلب کے پروجیکٹ مینیجر ہیں. اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے کیئر اباؤٹ کلائمیٹ, اس کے ممبر ہیں, اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پلانٹیشن کے لیے بہت کام کر چکے ہیں. کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر سینکڑوں درخت لگا چکے ہیں الحمدللہ. ایک بہت بڑا کام ہے, اور یہ سمجھتے ہیں, یہ مختلف اسکولوں میں اور یوتھ کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ درخت لگانا کتنا ضروری ہے. اس حوالے سے انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بھی بنائی ہے جس کا نام ہے اسکوائر. تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ پلانٹس کے بارے میں اتنی بات کیوں کرتے ہیں, اور لوگوں کو کیوں اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ پلانٹیشن کرنی چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ پلانٹیشن کا بچوں کی شخصیت کے اوپر, ان کی پرسنالٹی بہتر ہونے کے لیے پلانٹ سے وابستگی ہونا, باغبانی کرنا, پلانٹیشن کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بہت سارے فائدے بتاتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا. وہاں بتائیں گے آپ کو کہ وہ کون کون سے فوائد ہیں جو حاصل کیے جا سکتے ہیں پلانٹیشن کے ذریعے. جی وہاب صاحب شروع کریں اور بتائیں کہ کیوں ضروری ہے یہ, اور خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ ان کو کیوں سکھائیں اور کیسے سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا اور اپنے چینل میں جگہ دی. تو ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو گارڈننگ تو ویسے ہی ایک جنرلی سب کے لیے بہت اہم ہے کہ گارڈننگ کی جائے, وقت کی اہم ضرورت ہے. جیسے باقی شعبے سب اپنے کام کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں بھی کام ہو رہا ہے, سب جگہ پر کام ہے مختلف, تو اسی طرح سے گارڈننگ ایک بہت اہم کام ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے. اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے جو معاملات ہیں, جس طرح سے گرمی بڑھتی جا رہی ہے, سردی بڑھتی جا رہی ہے, یعنی کہ کلائمیٹ اتنا چینج ہوتا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹریم جو لیولز ہیں تو اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور باقی جو آفات ہیں کلائمیٹ کی وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویسے اس کے مختلف پہلو ہیں کہ کیوں درخت لگانے چاہیے. اس کے کچھ انوائرمنٹل پہلو ہیں جس کی ہم نے بات کی ہے. اس کے علاوہ کچھ ریلیجیس پہلو ہیں. ہر ریلیجن اس بات کا درس دیتا ہے کہ پودے لگائے جائیں, درخت لگائے جائیں, درخت کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یعنی کہ اسلام میں جیسے خاص طور پہ اس بات کا بھی درس دیا جاتا ہے کہ جنگ کے ٹائم پہ بھی اگر درخت کہیں پہ متاثر ہو رہا ہو تو اس کو بھی متاثر نہ کریں. اور اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی حدیث بھی ہے اس سے منسلک کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر آ جائے, یعنی یہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے, اور آپ کے ہاتھ میں کوئی ایک چھوٹا سا پودا ہو جو آپ قیامت کے آنے سے پہلے لگا سکتے ہوں, تو آپ لگا دیں. سبحان اللہ. ناظرین دیکھیں, یعنی حدیث کتنی خوبصورت حدیث ہے. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے. اب آپ 1000 کوٹیشن نکال لیجئے پلانٹیشن کے اوپر, یہ ان تمام سے بھاری ہوگی, ان تمام سے وزنی ہوگی, ان تمام سے قیمتی ہوگی. یعنی قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے. کیا ماشاءاللہ بڑی زبردست بات ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, میں لگاؤں لیکن اس کو حکم ہے کہ آپ لگا دیں. تو پھر اس کے بعد ایک ظاہر سے اس کا سوشل ایکسپیکٹ بھی ہے کہ ایک پورا نظام, قدرت کا نظام ہے جو ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے, چین سسٹم ہے نا. تو اس چین میں اگر ہم کوئی ایک اس کا جو وہ حصہ نکال دیں گے تو وہ چین خراب ہونا شروع ہو جائے گی, وہ مشین نہیں چل سکے گی, مشین رک جائے گی. تو اب ہو یہی رہا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام انوائرمنٹ پہ, تمام چیزوں پہ اثر پڑتا جا رہا ہے. تو بہت اہم ہے کہ یہ والا کام کیا جائے, اور یہ ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے. ہر بندے کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 1 2 3 درخت لگا سکتا ہے, جو کہ ایک بہت مشکل کام بھی نہیں ہے. اچھا, درخت لگانے کا ہم بچوں سے اگر کہتے ہیں کہ بچوں کو سکھائیں, گارڈننگ سکھائیں, کیونکہ بڑے تو دیکھیں بہت مصروف ہو گئے ہیں, معاشی مسائل اس قدر تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ بہت بڑا ایکسکیوز بھی بن گیا ہے. جو لوگ ٹائم نکال سکتے ہیں, جو 6 گھنٹے موبائل کو دے دیتے ہیں, ان کے پاس یہ ایکسکیوز ہے کہ بھائی ہم یہ کام اگر کریں گے تو پھر یعنی معاشی ضروریات کو کیسا پورا کریں گے. خیر چلیں, ایکسکیوز ان کے پاس ہے, لیکن بچوں کو سکھا سکتے ہیں نا. تو بچوں کو اگر ہم پلانٹیشن کی طرف لے کر آئیں گے, باغبانی کی طرف لائیں گے, تو اس کا بچوں کو کیا فائدہ ہوگا اور بڑوں کو کیا فائدہ ہوگا بچوں کے کرنے سے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی خاص طور پہ پینڈیمک کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ اوور آل ابھی یہ چلتا رہتا ہے کہ والدین اکثر پریشان رہتے ہیں کہ بچوں کو کن ہابیز میں لگائیں, وہ کمپیوٹر میں لگے ہوئے ہیں, سسٹم میں لگے ہوئے ہیں, وہ نکلتے نہیں ہیں اس سے. تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین حل تو یہی ہے کہ ان کو یہ ایز اے ہابی بھی سکھا دی جائے اور ایز اے سروائیول بھی ضروری ہے یہ. تو اس میں ہے یہ کہ بچے جب اس چیز پہ ڈیولپمنٹ اس میں شروع کرتے ہیں نا, یعنی شوق ان پہ ڈیولپ کیا جائے,
تو وہ صرف ایک اسکل نہیں سیکھتے ہیں, یعنی کہ وہ صرف ایک تو یہ اسکل ہے نا کہ خود سے اپنا فوڈ اگا سکیں, پھر اس کے علاوہ اس کے بہت سارے ایجوکیشن کے ایکسپیکٹ میں بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, جو یعنی ٹوڈلر سے لے کر اور پھر ٹین ایج تک وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں, یعنی کہ جب بچہ خود سے اپنے ہاتھ سے پودا لگانا شروع کرتا ہے, گارڈننگ شروع کرتا ہے, نیچر کے قریب جاتا ہے, تو وہ رسپانسبلٹی سیکھتا ہے. اچھا, اس بات کی رسپانسبلٹی اس میں آتی ہے کہ ایک پودا ہے جو میں نے لگایا ہے اپنے ہاتھ سے, اور میں اس کا رسپانسبل ہوں کہ اس کا میں خیال رکھوں, اس کو کیڑوں سے بچاؤں اور دیگر چیزوں سے بچاؤں, اس کا خیال رکھوں. پھر اس کے بعد اس میں کیئر سیکھتا ہے کہ مجھے کیئر کرنی ہے نا, میں رسپانسبل ہوں کسی بھی چیز کا. یہ کوئی چھوٹی عادت نہیں ہے, مطلب کیئر سکھانا کوئی معمولی خوبی نہیں ہے, تو ذمہ داری سکھانا یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. تمام کی تمام خوبیاں اس کے ذریعے آنا شروع ہو جاتی ہیں جب رسپانسبل آتا ہے. پھر رسپانسبلٹی کے ساتھ اگر آپ نے کیئر سکھا دی, تو آپ سوچیں نا آپ کے بچے کا سب کچھ ہے لیکن وہ آپ کی کیئر نہیں کر رہا, تو کتنا خطرناک ہے. یا اس کو لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہے, پرواہ ایسے مراد ہے کہ لوگوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہا. تو یہ کیئر سیکھ رہا ہے بچہ, یہ ماشاءاللہ بہت زبردست خوبی ہوگی اگر بچہ میں آئے گی تو. پھر اس کے علاوہ کاز اینڈ افیکٹ سیکھتا ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ چیزوں کی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے کہ اچھا اگر میں نے ابھی میرے پاس بیج ہے, میں نے مٹی کھودی ہے, اس میں بیج لگا دیا ہے, اب میں اس کو پانی دوں گا, اس کو سورج کی روشنی مل رہی ہے, تو اس سے وہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ پودا بننا شروع ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد وہ پھول دے رہا ہے یا پھل دے رہا ہے, تو کاز اینڈ افیکٹ اس کو سمجھ میں آتا ہے. اچھا پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اب میں اگر اس کو پانی نہیں دیتا ہوں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو وہ ایک سائنٹیفکلی اس کے ذریعے بھی اور ویسے بھی وہ ایک جنرل سائنٹیفک مائنڈ بن جاتا ہے, سائنٹیفک مائنڈ کے ساتھ ساتھ ایک جنرل کانسیپٹ بننا شروع ہوتا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ کیسے ہوتے ہیں, کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا, یہ نہیں کروں گا تو یہ ہو جائے گا. کامن سینس بھی اس کا کامن سینس ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر سیلف کانفیڈنس آتا ہے اس میں, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ خود اپنے ہاتھ سے, یعنی جو ٹماٹر میں بازار سے خرید کے امی لا رہی تھیں, ابو لا رہے تھے, یا میں خود لے کر آ رہا تھا, تو وہ میں خود اگا سکتا ہوں. میں مطلب ایک سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہاں میں خود سے کام کر سکتا ہوں. بہت زبردست. پھر نیچر کے قریب اس کا پیار بڑھتا ہے, یعنی ظاہر سی بات ہے جب وہ مٹی سے کھیلتا ہے, وہ وہاں پر رہتا ہے, پودے اس کے سامنے ہوتے ہیں, تو ایک وہ ایز فیل کرنے لگتا ہے باہر کے ماحول میں, بجائے اس کے کہ وہ سسٹمز میں اور ٹیکنالوجی میں. وہ بھی ظاہر ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیلنس ہونا چاہیے, نیچر اور ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر چلیں. تو سائنس اینڈ ریزننگ سیکھتے ہیں وہ, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پتے اپنا فنکشن ادا کرتے ہیں سورج کی روشنی کے لیے, کس طرح سے نیوٹرینٹ ڈیولپ ہوتے ہیں پانی کے ذریعے یا مٹی کے ذریعے یا کمپوسٹ کے ذریعے دیگر. اس میں ایک ظاہر سے وہ ایک بہت بڑی سائنس ہے جو وہ خود سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. جب ظاہر سی بات ہے کام خود سے کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں اچھا یہ ہم نے کیا تھا, اس سے کیا ہوگا, تو وہ پھر اس کی چیزیں معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں کریٹیوٹی ان میں آتی ہے کہ ایک کام آلریڈی ہو رہا ہے, دنیا میں چل رہا ہے کام, تو پھر وہ آہستہ آہستہ کس طرح سے وہ کریٹیو کے طور پہ, یعنی کہ جیسے پہلے ہم بچپن سے سنتے تھے کہ بھائی اگر ایک پودا اگانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مٹی ہونی چاہیے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکواپونکس ہے, ہائیڈروپونکس ہے, جو کہ یعنی کہ پانی میں آپ اگا سکتے ہیں. اب ایروپونکس ہے, یعنی کہ آپ ہوا میں پودے اگا سکتے ہیں. اچھا, تو وہ ٹیکنالوجی آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. ایک افسوس کی بات بھی ہے کہ ہماری ویسے تو ایگریکلچر ملک ہیں, لیکن اگر ہماری سپلائی یعنی کہ انٹرنیشنل سپلائی بند ہو جائے تو ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے فوڈ خود سے اگا سکیں, سروائیو کر سکیں. تو اب یہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے, سیڈس جو ہے وہ ہائیبرڈ ہو جاتے ہیں, ایک یعنی کہ ایک دیگر پھر وہ سائنس ہے, مختلف طریقے سے جو ہے وہ اس میں کریٹیوٹی کر کے لوگ اس کو کاروبار بھی بنا رہے ہیں, اور مختلف اس میں کاروبار بنانے سے مراد کیا ہے, اس کو تھوڑا سا بتائیے گا. یعنی ہمارے بچوں کو بڑوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس یہ جملہ تھوڑا سا اس میں ایک تو بہت بڑی, یعنی کہ یہ بہت بڑا خود سے ایک ٹاپک ہے نا کہ کس طرح سے اس سے کاروبار بنا سکیں یا اس کا منافع اس کا کما سکیں. یعنی کہ ہمارے کل آبادی کا جو میجر جو سرمایہ ہوتا ہے اور جو میجر ہمارا پاکستان جس چیز پہ اسٹینڈ کرتا ہے, جو انڈسٹری ہے, وہ ایگریکلچر ہے, اور زیادہ حصہ بھی ہمارا دیہات کا ہے اور گاؤں کا ہے, جہاں پر جو ہے وہ فصلیں ہوتی ہیں اور کھیت ہوتے ہیں. تو اس کا جو استعمال ہے, یعنی کہ ہمارے جو نیچرل ریسورس ہے, ہمارے پاس مٹی موجود ہے, ہمارے پاس جو جتنے وافر مقدار میں پانی موجود ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ہمارے پاس تمام موسم ہے, سورج ہے, تو اس کا جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اچھا, اور ہم سے بچوں کے حوالے سے ہم خاص طور پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اچھا بچے شہروں میں بھی ہیں, گاؤں, تو وہ اپنے فائنینشیل پوزیشن کو بہتر کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں, اس بزنس کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پرانے وقتوں کے جو لوگ ابھی تک بھی کام کر رہے ہیں وہ اس بات سے تھوڑی سی ہچکچاتے ہیں کہ ہم کوئی نئی چیز اپلائی کریں, کیونکہ انہوں نے وہی سیکھا تھا کہ اسی طرح سے اس کا کام کرنا, اسی طرح سیکھنا. تو آنے والے جو جنریشن ہوگی, جو بچے ہیں آج, وہ اس بات کا ان کے پاس بیگیج نہیں ہے کہ نہیں ہمیں اسی طرح سے کام کرنا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں, تو وہ نئی ٹیکنالوجی لے کر آ سکتے ہیں. وہ یعنی کہ جیسے ایکڑ کا سسٹم ہوتا ہے گاؤں میں یا دیہاتوں میں, تو وہ
10 एकड़ में जो परफॉर्मेंस नहीं लेकर आ सकते, वो आज का बच्चा अगर नई टेक्नोलॉजी उसमें लेकर आ जाए तो वो 1 एकड़ में उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, ये तो अगर वो स्पेस देना शुरू करें, बड़े अपने बच्चों को स्पेस देना शुरू करें कि सही है ये तुम्हारा हिस्सा है, छोटा सा हिस्से से देना शुरू करेंगे, सही है इस पर एक्सपेरिमेंट्स करो, तो वो बच्चा एक्सपेरिमेंट में वैसी चीज़ें डेवलप कर रहा होगा और आहिस्ता अगर वो टेक्नोलॉजी सीख जाता है तो वो जाहिर सी बात है वो फाइनेंशियली वो कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी। अच्छा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे अंदाज़ा है। अच्छा, वहाब जो है वो खुद भी वैसे तो एक अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन साथ साथ ये प्लांट्स, ऑनलाइन प्लांट्स भी सेल करते हैं। ये इन्होंने रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। तो हम असल में फिर इस टॉपिक पे मैं चाहूँगा कि दोबारा आपको जहमत दूँ और आप ये बताएं, हमारे बच्चों को, वालिदैन को ये बताएं कि बच्चे किस तरह से प्लांटेशन के ज़रिए अपनी शख्सियत को बेहतर कर रहे हैं, बाकी चीज़ें तो बेहतर कर रहे हैं, वो किस तरह इसको रोज़गार का ज़रिया बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में जब मैं वहाब के साथ बैठूंगा इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे कि बच्चों को प्लांटेशन सिखाएं कैसे, अभी हमने उसकी बात नहीं की। और सेकंड ये कि अगर इसको कोई बंदा अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहा है तो किस तरह इस काम के ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है। तो इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे अगली वीडियो में। मुझे यकीन है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि जिस तरह से वहाब ने बहुत सादगी से और ख़ूबसूरती से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, समझ में आने वाली बातें। तो इसको आप गौर कीजिएगा, अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आइए और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।